الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا معلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی، آج میں نے کوئی بھی آیت کریمہ آپ کے سامنے نہیں پڑھی ہے۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم جو اپنے خطبے میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ صرف خطبے میں ہی نہیں، ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ تلاوت کے وقت بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے مختصر کچھ بیان ضروری ہے، تاکہ کم از کم ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھے تو صحیح آخر ہم کہہ کیا رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کا معنی بہت آسان ہے، ترجمہ بہت آسان ہے، آپ سبھی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے نا۔ اب سورہ فاتحہ جو الحمد شریف سے شروع ہوتی ہے، پہلے تو اس کا نام، اس کے بہت سے نام ہیں، اور زیادہ نام ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ کسی کے زیادہ نام جب ہوتا ہے تو یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ہزارہ نام ہیں۔ توریت میں کچھ ہے، انجیل میں کچھ ہے، زبور میں کچھ ہے، قرآن پاک میں کچھ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ قرآن و حدیث میں ہم کو جو ملتے ہیں وہ 99 نام ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں جو ہے، قرآن پاک میں بھی چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو زیادہ نام ہونا یہ اس کی جو ہے شرف اور فضیلت کی دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام ہیں، جس میں سے ایک نام سورہ فاتحہ جو سب سے پہلا نام ہے۔ اب سورہ فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ قرآن پاک کی تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور جب اس کو لکھتے ہیں تو لکھنے میں بھی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یعنی ہر چیز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا۔ اب دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی اصل ہے یہ، اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں ہے، حضور کا فرمان ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی اصل ہے اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دعا بھی ہے تو اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، حضور کا فرمان ہے، ہر مرض کی شفا ہے سورہ فاتحہ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور دینی امور کا جامع ہے یہ سورہ، اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے بہت سے نام ہیں۔ اچھا، اس کا اور بھی ایک نام ہے جس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اب یہ سبع مثانی کیا ہے؟
یعنی بار بار پڑھی جانے والی. تو یہ جو ہے سورہ یہ نزول میں بھی ایک سے زائد بار ہے. یعنی اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. تو یہ نزول میں بھی ایک سے زائد بار ہے اور پڑھنے میں بھی ایک سے زائد بار ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں. تو اس لیے اس مناسبت سے اس سورہ کو ہم کیا کہتے ہیں 7 مثانی. اس سورہ کا نام 7 مثانی بھی ہے یعنی بار بار پڑھی جانے والی. تو عزیزان گرامی اس کے اتنے نام ہیں. اب اس سورہ کے فضائل بھی بہت ہیں. اس سورت کی فضیلت اس کا شرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے سورہ فاتحہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ آتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارتیں ہوں. وہ 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرشتہ کہتا کہ وہ 2 نور ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. یعنی یہ دو جو ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ 2 نور ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے. اور حضور علیہ السلام سے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی مجھے. تو میں چونکہ نماز میں تھا اس لیے جلدی نماز سے فارغ ہو کر کے میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے معذرت پیش کی یا رسول اللہ میں نماز میں تھا اس لیے جلد حاضر نہ ہو سکا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ اس پکارنے پر. یعنی جب پکارا جائے فوراً حاضر ہو, نماز میں ہو کسی چیز میں بھی ہو. تو انہوں نے وہ خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے عظمت والی ایک سورہ سکھاؤں گا. تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک عظمت والی سورہ بتاؤں گا. وہ عظمت والی سورہ کون سی ہے؟ تو وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے جانے لگے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ فرمایا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں عظمت والی سورت بتاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عظمت والی سورہ الحمدللہ رب العالمین والی سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے. تو یعنی اس کی بہت عظمتیں ہیں, اس کے جو ہے بہت سے فضائل ہیں جن کو جو ہے کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا. بے انتہا اس کی فضیلتیں ہیں. اب نام سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ دعا بھی ہے, شفا بھی ہے اور یہ ذکر و اذکار بھی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے. اب سب سے پہلے اللہ کا جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا کہتے ہیں
تمام خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اب اس میں اور ہم تھوڑا گہرائی میں جائیں تو ایک ایک حرف کو اگر ہم وہ کریں تو سمجھ میں بات آئے گی کہ اس میں جو الحمد میں ال ہے شروع میں، یہ الف لام استغراقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے تمام ساری کی ساری تعریف مراد ہے۔ وہ تعریف ظاہری ہو، باطنی ہو، لسانی ہو، کسی بھی قسم کی تعریف ہو، تو ہر قسم کی تعریف مراد ہے یہاں پر۔ اس کے بعد میں فرمائیں گے حمد، یعنی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اب حمد کیسے کہتے کس کو ہے؟ حمد ہے کیا؟ کسی کی اس کی اختیاری خوبی پر تعریف کی جائے، کسی شخص کی اس کی اختیاری خوبی پر اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ حمد ہے۔ اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے احسان کے مقابلے میں، بلکہ یوں کہیے کہ کسی کے احسان کرنے کے عوض، اس کے بدلے میں زبان سے، دل سے یا جسم کے کسی اعضاء سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ ہے شکر۔ عام طور پر مومنین جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ تو یہ الحمد جو ہے یہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ ہم جو الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں رب العالمین کا ذکر آیا۔ اب رب کس کو کہتے ہیں؟ تو رب کے بہت سے معنی ہیں۔ اس میں سے جو خاص معنی ہے، یعنی جو یہاں پر بتانا مقصود ہے، وہ ایک معبود ہے، مالک ہے۔ رب کے معنی معبود، مالک، اسے سید بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ اب عالمین میں اگر آپ دیکھیں، اس کا مختصر، سب سے آسان اور سب سے جو ہے کم لفظوں میں اس کو اگر میں سمجھاؤں تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالمین میں داخل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ساری چیزیں عالمین میں داخل ہیں۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی خوبیاں تجھی کو روا ہے، تیرے لیے ہی ہے ہر قسم کی خوبیاں۔ جو رب ہے عالمین کا، اب عالمین میں ایک عالم تو ہے نہیں، ایک عالم تو نہیں ہے، بہت سے عالم ہیں۔ اب علماء نے جو تصریحات فرمائی ہیں 18,000 عالم ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالم، جس میں ایک عالم کو ہی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عالم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو 18,000 عالم کا سمجھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہے، تو جو تمام عالم کا رب ہے، تمام عالم کا معبود ہے، تمام عالم کا مالک ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی بالمقابل اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کی آیت نازل فرمائی۔ اب چونکہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک اس میں جلالت ہے، یعنی اللہ کا نام ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس میں جلالت ہے، یعنی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس میں ہیبت ہے، اس میں ایک قسم کی جو ہے خوف ہے اس میں۔
تو بالمقابل اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کی آیت نازل فرمائی کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ جو سننے والا ہو وہ صرف خوف سے جو ہے پگھل نہ جائے، بلکہ ایک خوف تو رہے، ساتھ ہی اس کی رحمت کی امید بھی رہے، اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا یقین بھی اس کو ہو، تب جا کر کے اس کو جو ہے آگے کی منزل اس کے لیے آسان ہوگی۔ کیا کرنا ہے، کیسا زندگی گزارنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں عقل و خرد جب ہوش و حواس میں رہیں گے جبھی تو آگے بڑھ سکے گا۔ اگر خوف سے ہی وہ مر جا رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے فوری بعد الرحمن الرحیم بھی نازل فرمایا۔ تو یہ جو ہے رحمان یعنی اس کی عظمت، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، یہ رحمان ہے، اور رحیم جو معنی کے یہ ذو معنی دونوں بھی لفظ ہیں، مگر یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے رحم کرنے والا اور اس کی عظمتوں پر دلالت ہے، اور رحیم کے معنی بھی تقریباً وہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے، بندے کو یہ ایک مزاج دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم اس قدر خوف نہ کھاؤ کہ بالکل مایوس ہو جاؤ اس کی رحمت سے، اور نہ رحمان اور رحیم سن کر کے تم اس قدر بے باک ہو جاؤ کہ تم جو ہے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ تو نہ یہ ہونا چاہیے نہ وہ ہونا چاہیے، یعنی مومن کا ایمان جو ہے امید اور رجا کے درمیان میں رہے، خوف و رجا کے درمیان میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہنا چاہیے اور اس سے رحمت کی امید بھی رہنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں سے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ جب کچھ کھائے تو کہے اللہ کی حمد بیان کرے، اور جب کچھ پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب دی ہوئی نعمت کسی بندے کو جب ملے، کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے اور اس نعمت کے ملنے پر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ وہ افضل ہے اس کا حمد بیان کرنا۔ اس کی دی ہوئی نعمت سے یہ زیادہ افضل ہے جو اس بندے کا حمد بیان کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بہت سے فضائل ہیں، اب اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ذکر کے فضائل کتنے ہیں۔ تو ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ ہر وقت بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس کی آگے سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، چونکہ وقت ہو گیا۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت اللہ فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔